بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائیو، دوستو، بچوں، آج میرا موضوع ہے کینسر۔ کینسر کی علامات کیا ہیں اور اس موذی مرض سے، کینسر سے، کارسینوما سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، احتیاط کر کے، اپنے لائف سٹائل میں چینجنگ کر کے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ کینسر بہت موذی مرض ہے اور تقریباً لا علاج ہے۔ اگر جو آج کل علاج ہوتا ہے ریز کے ذریعے سے، کیمو تھراپی کے ذریعے سے، تو اس سے میرا خیال ہے کہ شاید کوئی 1% لوگ ٹھیک ہوتے ہوں گے، اور باقی جو ہیں وہ اور زیادہ زندگی ان کی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مسائل کا شکار ہو کر آخر کار اسی مرض میں راہی اجل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ایسا سوچیں کہ کینسر اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم ایسی احتیاطیں کریں کہ کینسر ہمارے پاس بھی نہ آئے۔ تو پہلے میں عرض کر دوں کہ علامات جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں جب آپ کو شک پڑ جائے گا کہ خدا نخواستہ کینسر تو نہیں ہے۔ تو وہ بہت ساری علامات ہیں، لیکن میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی کسی بندے کو، کسی مرد کو، عورت کو، بچے کو دیکھیں کہ وہ کوئی بیماری نہیں ہے اس کو، اور بلا وجہ اس کا وزن جو ہے وہ ڈے بائی ڈے کم ہو رہا ہے، تو یہ شک، یہ میرا کہنے کا، یہ علامت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو لازمی کینسر ہو گیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، مطلب شک میں ڈل جاتا ہے بندہ۔ تو اس لیے آپ کو ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، چیک اپ کروا لینا چاہیے، محتاط ہو جانا چاہیے۔ تو جب کوئی بیماری نہیں ہے اور وزن ڈے بائی ڈے کم ہو رہا ہے، جسم میں ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے، اور اگر ہر روز ہی بخار ہو جاتا ہے، ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے، اور ہر روز ہی بخار ہو جاتا ہے، بھوک کم ہو گئی ہے، تو یہ جو میں علامات گردانے لگا ہوں، یہ ساری بھی کسی میں ہو سکتی ہیں، اور کسی میں 1 2 3 مکس ہو سکتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کینسر جو ہے، کینسر ایک قسم کا نہیں ہوتا ہے۔ کینسر برین کینسر ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، کسی کو برین میں ٹیومر، رسولی ہو سکتی ہے دماغ میں، تو اسی طرح منہ کا کینسر ہو سکتا ہے، گلے کا کینسر ہو سکتا ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے، آنتڑیوں کا کینسر ہو سکتا ہے، اور گردوں کا کینسر ہو سکتا ہے، پراسٹیٹ گلینڈ کا کینسر ہو سکتا ہے، مثانے کا کینسر ہو سکتا ہے، ہڈیوں کا کینسر ہو سکتا ہے، تو اس طرح رحم کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ کینسر کی کچھ قسمیں، تو ہر قسم کی علامات مختلف ہوں گی، لیکن اوورآل میں عرض کرتا ہوں، اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسی علامات آ جائے، شروع ہو جائے، تو اس کو اپنا چیک اپ کروانا چاہیے یا محتاط ہو جانا چاہیے۔ تو اگر کسی کو سٹول میں، پخانے میں مکس ہو کر بلڈ آتا ہے، اور ہر روز آتا ہے یا دوسرے تیسرے دن آتا ہے، اور اس کو بواسیر نہیں ہے، مقد کے مقام پر، اینس کے مقام پر کوئی درد نہیں ہے، کوئی جلن نہیں ہے، لیکن بہت لائٹ قسم کا ہلکا ہلکا بلڈ جو ہے وہ سٹول میں مکس ہو کے آتا ہے، تو اس کو بھی الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو سانس بہت پھول رہا ہے، سانس چڑھتا ہے، اگر وہ کبھی کبھار کوئی کام کرتے سانس چڑھ جائے، وہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر کسی کو بیٹھے بیٹھے بھی سانس چڑھ رہا ہے، چلتے بھی سانس چڑھ رہا ہے، اور ڈے بائی ڈے اس کی بھوک کم ہونا شروع ہو گئی، یا کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر فکر کرنی چاہیے اپنے پھیپھڑوں کی۔ اسی طرح اگر کسی کو غذا نگلنے میں، غذا والی نالی میں غذا گزرنے میں اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے، تو پھر بھی یہ فکر کی بات ہے۔ اسی طرح اگر منہ میں چھالے ہر روز، دوسرے دن، تیسرے دن، سارا سال ہی منہ میں چھالے بنے رہتے ہیں، اور کسی دوائی سے، لگانے سے یا کھانے سے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو فکر کی بات ہے۔ اسی طرح اگر جسم میں کہیں بھی، کسی جگہ پر بھی، کسی عضو میں، کسی آرگن میں اندرونی یا بیرونی طور پر کوئی گلٹی بن جائے، تو وہ جو گلٹی ہے
وہ اس کو آپ بالکل ایسے ایزی نہ لیں، فکر کریں اور ٹیسٹ کروائیں. یا پھر آپ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً کینسر ہاسپٹل بھاگ جائیں، استغفر اللہ. مطلب محتاط ہو جائیں. میں اینڈ پہ آپ کو کچھ طریقے بھی بتاؤں گا، کچھ ٹپس دوں گا کہ ان کا کیسے ہم بچ سکتے ہیں ان علامات سے. تو اسی طرح اگر کسی کی جلد جو ہے، سکن جو ہے، اس کی رنگت ڈے بائی ڈے خراب ہو رہی ہے، جلد بہت خشک ہو گئی ہے، ڈارک ہو رہی ہے اور کھردری ہو رہی ہے اور جلد کے بال بھی گر رہے ہیں، تو پھر وہ جلد کی بھی فکر کرے. کوئی خدا نہ خواستہ جلد کا کینسر تو نہیں شروع ہو گیا. تو اسی طرح اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور بیماری نہیں ہے، بیماری سے آپ گزرے نہیں ہیں، تو پھر بھی آپ یکدم ویکنس محسوس کرنا شروع کر دیں اور سر کے بال گرنا شروع کر دیں، جسم کے بال بھی گرنا شروع ہو جائیں، تو یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے. تو اسی طرح ہی آنتڑیوں میں، معدے میں ہر وقت درد رہنا، ہر وقت کھانا کھایا ہے یا نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو السر ہو گیا اس کی علامات اور ہے، اور اگر انتڑیوں میں آئی بھی ایسا اس کی علامات اور ہے، انتڑیوں کی سوزش اور ہے. لیکن اگر کسی کو سارا سال ہی آنتوں میں، معدے میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، کھانا کھا لیا یا نہیں کھا لیا، اچھی چیز کھا لی ہے وہ بھی پھر بھی درد ہے، نہیں کھایا پھر بھی درد ہے، تو اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بہت ساری علامات ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس موذی مرض سے ہم نے بچنا کیسے، کیونکہ پہلے کی نسبت اب پوری دنیا میں اس کی ریشو بڑھ رہی ہے. اب آلموسٹ 80 لاکھ بندے پوری دنیا میں سالانہ 80 لاکھ جو ہے لوگ، وہ کینسر کی وجہ سے ہی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جو کہ پہلے بہت کم شرح تھی. اور اب تو اللہ معاف کرے، اب بچوں میں بھی یہ ہو گیا ہے، اور بچوں میں موسٹلی جو خون کا کینسر اور ہڈیوں کا کینسر جو ہے وہ بہت عام ہو رہا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں اب بچوں سے شروع کر دیتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی نسل کو بچانا ہے اس موذی مرض سے، تو بچے تو ہماری آگے کا جو ساری زندگی کا جو نظام ہے وہ انہوں نے سنبھالنا ہے، تو ان کی فکر تو بہت ضروری کرنی چاہیے. تو اگر آپ اپنے بچوں کو واقعی بچانا چاہتے ہیں، ہم لوگ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر بھائی اپنے بچوں کو یہ جو پیزا، برگر، شوارما اور کولڈ ڈرنکس اور سلنٹی اور پاپڑ اور لیس، یہ آپ اب بند کروا دیں کہیں، تو پھر آپ کے بچے بچ سکتے ہیں، نہ صرف کینسر سے بلکہ گردوں کے امراض سے، جگر کے امراض سے، معدے کے امراض سے. بھئی دیکھ لیں، یہ اس پاکستان میں اب یہ بچوں کو اس طرح کی چیزوں سے روکنا جو ہے یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. بلکہ ماں باپ تو خود ڈھیروں کے ڈھیر لاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، اتنی سلانٹیاں پاپڑ لا کے بچوں کو کولڈ ڈرنک دے کے، اور بعد میں پھر ڈاکٹروں کی منہ کے پاس لیے پھرتے ہیں. تو دیکھ لیں بھئی، اگر آپ کے اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی لائف جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو تندرست کر لیں یا تندرست رہ جائیں، تو پھر یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سوری، میں ایک بیگر آ گیا تھا، تو اس نے بس وہ ویٹ نہیں کر سکتا تھا، تو مانگنے والے ویٹ کرتے بھی نہیں، ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے. بہرحال چلو، تو اب بچوں کو بھی پرہیز کرنا ہے، اور بڑوں نے بھی جناب جو ٹیسٹ لے لے کے جناب ہاں جی فلان جگہ پہ آج جناب انجوائے ہو رہے ہیں، یہ برگر کھائے جا رہے ہیں، شاورمے کھائے جا رہے ہیں اور کولڈ ڈرنکس کھائے جا رہے ہیں، اور اس کو سائن آف سٹیٹس بنا لیا اب لوگوں نے. بھائی یہ سائن آف سٹیٹس ہی نقصان دے رہا ہے، اسی لیے کینسر کی شرح بڑھ رہی ہے. اور چلو یار، کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ تو ہو گیا، لیکن ہر ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ یہ بار بار یہ چیزیں کھانا یہ اچھی نہیں ہے چیزیں. وہ کہ میری باتیں بھی شاید آپ کو اچھی نہ لگیں، بھائی میں نے حق کی بات کرنی ہے. اگر آپ لوگوں نے، ہم نے کینسر کے موذی مرض سے بچنا ہے، بہت بڑی بڑی امراض سے بچنا ہے، پیچیدہ امراض سے بچنا ہے، تو پھر ہمیں سادہ زندگی کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں پھلوں کی طرف آنا پڑے گا، سبزیوں کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں جو آرگینک لائف ہے وہ گزارنی پڑے گی. تو آپ دیکھ لیں معاشرے میں ذرا چل پھر کے دیکھ لیں کہ اگر کوئی بابا 100 سال کا آپ کو مل جائے گا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے زندگی میں کبھی شوارما برگر نہیں کھایا، میں نے یہ لٹرم پٹرم یہ
گند بلا نہیں کھائی یہ جو آج کل چل رہی ہے، ہاں جی یہ، تو پھر اسی لیے اس کی لائف جو ہے نا ابھی تک وہ 100 سال کا ہو گیا ہے اور چل پھر رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس کو کوئی پریشانی نہیں، پیٹ بھی اس کا نہیں بڑھا اور کوئی دیگر بیماریاں بھی نہیں لگی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو چھوڑیں، آپ سادہ وہی آ جائیں، اللہ نے سبزیاں پیدا کی ہیں کھائیں، اللہ نے گوشت جانور بکرا مرغی اونٹ گائے سب کھائیں، آپ حلال چیزیں کھائیں گوشت، لیکن وہ کھائیں نا، یہ تو نہیں کہ مری ہوئی مرغی جو ہے وہ ادھر سے اٹھاتے ہوتے ہیں، اٹھا کے تو جناب شوارمے میں آپ کو ملا کے کھاتے ہیں، آپ کو ٹیسٹ ہی بہت آتا ہے، ویسے اللہ معاف کرے حرام میں ٹیسٹ زیادہ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے بھائی ٹیسٹ زیادہ ملتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، تو جو وہ کھاتے ہیں بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، تو میں ذرا معاشرتی یہ ایک برائی ہے، میں اس کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ اچھا آگے چلیں اب، تو یہ چیزوں سے بچے تو پھل زیادہ کھائیں، دھو کے کھائیں، سبزیاں کھائیں، اور ہر ہفتے اگر ہم لوگ چاہتے ہیں تو بھی کینسر سے بچ جائیں، تو ہر ہفتے ہمیں ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ 1 چمچ خالص ہلدی پسی ہوئی 1 کپ دودھ میں ملا کر پی لینی چاہیے۔ اسی طرح اب دوسری طرف چلے جائیں، یہ جو لوگ جناب ادھر سگریٹ لگایا، صبح سگریٹ، دوپہر ہر وقت سگریٹ، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، سگریٹ ہو گیا، یہ گٹکا ہو گیا، یہ پان ہو گیا، یہ منہ کے کینسر کا باعث بنتا ہے، پھیپھڑوں کے کینسر کا باعث بنتا ہے، آنتڑیوں کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، اب سگریٹ مہنگا بھی ہے، وہ پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنی صحت بھی ضائع کر رہے ہیں، اور نہ صرف وہ اپنی صحت ضائع کر رہے ہیں، وہ جس ماحول میں سگریٹ پی رہے ہیں، اگر اپنے گھر میں پی رہے ہیں تو اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے گھر والوں کو بھی بیماری میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ہاں جی سارے لوگ سمجھ لیں کہ جو اگر آپ کے پاس کوئی بندہ بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہے تو اس کو منع کریں، وہ جو دھواں چھوڑ رہا ہے وہ اس کے لیے تو اگر 80% نقصان دہ ہے تو آپ کے لیے 100% نقصان دہ ہے، لہذا سگریٹ پینے والے بندے کو اپنے پاس بیٹھ کر اپنے دفتر میں بیٹھ کر سگریٹ نہ پینے دیں، اگر کہیں آپ سفر کر رہے ہیں تو بس میں یا ویگن میں یا کار میں سگریٹ والے کو سگریٹ نہ پینے دیں، یہ جو گٹکا کھاتے ہیں ان کو اپنے پاس گٹکا نہ کھانے دیں، وہ لوگ بھی خیال کریں اور دوسرے لوگ بھی ان کو منع کریں تاکہ ان کی جو وہ نحوست ہے، وہ بیماری ہے، وہ دوسرے لوگ تو نہ اس کا شکار ہو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو پھر بھی اگر آج سے کوئی بندہ تائب ہونا چاہتا ہے، سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے، وہ 1 بائی 1 کر کے سگریٹ چھوڑ دے، سٹیپ بائی سٹیپ چھوڑ دے، اور وہ ہفتے میں 1 دفعہ تخم بالنگو جس کو تخم ملنگا کہتے ہیں عام طور پر، وہ 1 چمچ دودھ کے 1 کپ میں ملا کر نیم گرم ایسے ملا کر اسی وقت پی لیا کریں۔ اسی طرح ایک ہفتے میں 1 دفعہ اسپغول ثابت جو ہے اس کا 1 چمچ 1 کپ دودھ میں یا 1 کپ پانی میں ملا کر ہفتے میں 1 دفعہ پی لیا کرے، سگریٹ والا گٹکے والا، اور شرط ہے کہ وہ ساتھ ساتھ چھوڑے بھی۔ عام لوگ بھی یہ کریں گے تو انشاءاللہ جو تخم بالنگو کا ہفتے میں 1 چمچ پیے گا وہ انتڑیوں کے، معدے کے اور منہ کے کینسر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ، جو ہلدی پیے گا وہ ہر قسم کے کینسر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ چیزیں آپ کریں، پھل کھائیں، پھلوں کے جوس پئیں، اور یہ سارا کچھ، ابھی میں ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں پورا اسی طرح بتانے لگا، تو بہرحال یہ موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں، آپ ان چیزوں سے بچیں، اور یہ جو گوشت حلال اللہ نے بنایا ہے لیکن اس کو آپ گھر میں پکا کر شوربے والا بنا کر کھائیں، ساتھ آپ سلاد بھی کھائیں، اور اس طرح جس طرح آپ باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے جی بڑا باربیکیو سمجھ کے اس کو بڑا سائن آف سٹیٹس سمجھ کے کھاتے ہیں، اور ساتھ روڈ کا اس میں جو لید کا اور کاربن کا اور دیگر ڈسٹ کا جو مسالہ تڑکا لگ رہا ہوتا ہے وہ بڑا ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو، تو پتہ نہیں کیا مطلب سمجھ سے بالا تر ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے جو ہیں وہ آن دی روڈ جہاں پہ گند ڈسٹ اور اڑ رہی ہوتی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، وہ اس پر پڑ رہی ہوتی ہے، وہ جناب کھڑے باربیکیو کھا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں
یہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور گند بلا کھا رہے ہیں۔ تو ویسے جناب گھر میں جائیں تو گھر میں جا کر بیٹھیں تو میز پر ایسے انگلی پھیر کے تو بیگم کو کہتے ہیں یہ کیا ہے جی، یہ ڈسٹ بڑی پڑی ہوئی ہے، آج صفائی نہیں کی؟ بیگم کہتی میں نے تو صبح بھی کی تھی، دوپہر بھی صفائی کی تھی، باہر سے ڈسٹ بہت آ رہی ہے۔ تو اس وقت ڈسٹ ان کو بڑی یاد آتی ہے، لیکن باہر جو وہ ملتی ہے نا، مکس تینوں ملتے نے لد تے کٹا دھواں، مکس تینوں ملتے نے لد تے کٹا دھواں۔ یہ جڑا مسالہ ہے نا، کٹا دھواں تے لد دا مسالہ، گدے جڑے کردے نے لید پوٹی کردے سڑکاں تے، پھر اڈ اڈ کے پہندے، تو وہ مسالہ جڑا نا وہ تو بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ لہذا میں اج دی ویڈیو دے وچ جناب پنجابی سے معذرت چاہنا تواڈے کولوں کہ اگر کسی دی دل آزاری ہو، لیکن اگر میری بات سے اگر کسی کا فائدہ ہو جائے، بچوں کا مستقبل بچ جائے، بچے ہمارے جو ہیں ہمارا مستقبل ہے، تو وہ تندرست ہو جائیں، ہم لوگ اس موذی مرض سے بچ جائیں۔ اور ایک اور آخر پہ بات کہ بھائیو، کینسر کا جو سب سے بڑا سبب آج کل بن رہا ہے کہ ہم لوگ جو بلا وجہ بلا مقصد اور بار بار وٹامنس کی گولیاں کھاتے ہیں، طاقت کی گولیاں کھاتے ہیں، یہ کینسر کا باعث بنتی ہے۔ اگر مہینے میں ایک آدھ دفعہ کبھی کھانی پڑی ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق 2-4 دن کھا لی تو کوئی بات نہیں، لیکن وٹامن کی گولیاں، طاقت کی گولیاں بلا مقصد بلا وجہ اور بار بار لگاتار استعمال کرنا کینسر کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس پہ غور کریں، اس کو چھوڑیں۔ اللہ سب کا بھلا کرے۔ بس آج اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔